تو امام اعظم قرآن و سنت کے مطلب کو بھی بتانے والے ہیں اور اس کے حل کے لیے حرام اور حلال کے ایسے آپ نے اصول اور پیمانے بنا دیے ہیں اور ایجاد کیے ہیں کہ جو بالکل 100% صحیح تھے، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو حرام و حلال جو اپنی صورت میں نئے انداز میں ہے، اپنے سٹرکچر میں، اپنے ظاہر میں نئے انداز میں ہے، لیکن اندر وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی آسان ہو گئی۔ تو یہ نہ ختم ہونے والا احسان جس کے آگے امت کی گردن جھکی ہوئی ہے، یہ کام امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا۔ میں نے انتہائی مشکل بات کو آپ کے سامنے سادے اندازوں میں بیان کیا، یعنی جو 12 سال ہمیں صرف مدرسوں میں پڑھنے کے بعد، بلکہ اکثر تو فارغ ان کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ نرم گردنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو میں جس طرح سوشل میڈیا پر آپ بدتمیزی دیکھ رہے ہیں، جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن آپ اس مسئلے پر پڑ گئے ہیں تو آپ گستاخان امیر معاویہ کے بارے میں بھی جملہ بولیں نا، طاہر القادری کے بارے میں بولیں، نہیں بول سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے وہ طاقتور ہے، منہ توڑے گا آپ کا، تو آپ اس لیے نرم لوگوں کی گردنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ بے حیائی ہم سے نہیں ہوئی، یہ بے حیائی ہم سے نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے استاد ایسے نہیں تھے اور ہمارے والدین ایسے نہیں، تو لہذا اس لیے جو چیز ترجیحات میں اہم ہے اس کو زیادہ سختی دیں۔ سارا دین اناد بن گیا، ٹھیک ہے جس نے غلط کام کیا اس کی مذمت کی جائے، لیکن تھوڑی شرم بھی کی جائے کہ نفس مسئلے کی توہین بھی نہ کی جائے۔ توجہ ہے آپ؟ آئیے اب اس طرف، اس فضول اور بکواس کی طرف کیا توجہ کریں، لیکن آپ کے ذہن منتشر ہوتے ہیں تو میں نے ایک جملہ عرض کیا، عرس میں اگر ڈھول بجائے گئے تو اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن چھری اٹھا کر عرس کو تو نہیں مونڈ دیا جائے گا نا، تو یہ طریقہ کار بھی، اور سب سے جی آسان، میں نے کہا پتا ہے وہ بیچارے تمہارا کچھ کر نہیں سکتے، میں نے کہا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولا ان کے تو نام بھی آپ جانتے، کبھی ان کے نام سے کلپ بنایا آپ نے؟ کیونکہ آپ بھی گردن دیکھ کر ہاتھ ڈالتے ہیں نا کہ اپنا فرض کفایہ مکمل کرنا ہوتا ہے کہ بڑے مفتی صاحب نے اچھی بات کر گئے، تو یہ بھی ایک خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے، تو ترجیحات دیکھنے کی ایک ضرورت ہے۔ اب آئیے میں نے آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک منصب اور مقام ذکر کیا۔ تو امام اعظم نے جو اتنا بڑا کام کیا، میں اب آ رہا ہوں دوسرے پیمانے کی طرف۔ آپ اکثر ایک جملہ سنتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 لفظ آپ سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں بالکل آپ کی سطح پر اتر کر سوال جواب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب صرف یہ 4 کیوں ہیں؟ امت میں تو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، ہے نا، صحابہ کے تو ہزاروں شاگرد گزرے ہیں، تو صرف ان 4 کو کیوں امام کہا گیا؟ 5واں کیوں نہیں ہے؟ 6واں کیوں نہیں ہے؟ 7واں کیوں نہیں ہے؟ 10 کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سوال بڑا ویلڈ ہے، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا تو اس کا مطلب آپ میری بات سمجھنا شروع ہو گئے، اور اب تک یہ سوال نہیں بنا تو اس کا مطلب میں نے جو گفتگو کر دی وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں پیچھے نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور میں آگے چلتا ہوں۔ اگر یہ سوال ہو جائے کہ یہ 4 ہی کیوں ہیں، حضور کو وصال فرمائے ہوئے رفیق اعلیٰ میں تشریف لے جائے ہوئے 1500 سال ہو گئے، کیا لاکھوں لاکھ اور اربوں بڑے بڑے عالم آئے ہیں، ان کو آپ اماموں میں نہیں لے رہے، فقہ کے 4 میں ان کو لے رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا بالکل ویلڈ سوال ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں صحابہ کرام کے دور میں ہی خود، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارکہ میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نہیں ہزاروں صحابہ ہیں تو ہزاروں شاگرد ہیں حضور کے۔ جب حضور اپنی مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے، پھر سرکار کی مراد کو سمجھنے میں ہر ایک کا علم اپنا اپنا ہے، تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ میری مراد، میرے کہنے کے مقصد اور اللہ کے کہنے کے مقصد کو اگر تم نے سمجھنے کے لیے بڑی کوشش کی اور تم میں اتنی صلاحیت بھی علمی تھی کہ تم اس میں کوشش کر سکتے تھے، اگر تم نے صحیح سمجھ لیا تو اللہ تمہیں 2 اجر دے گا، لیکن اس سمجھنے میں تم سے غلطی ہو گئی اور جو اللہ رسول کہنا چاہتے تھے وہ تم نہیں سمجھے، یہ میں فروعات میں بات کر رہا ہوں، عقیدے میں نہیں، اعمال و عبادات میں، لیکن تم نے کوشش پوری کی جس میں تمہاری ذات کا انا کا دخل نہیں تھا، تم نے کوشش پوری کی اور اس میں تم سے غلطی ہو گئی، تو پھر بھی اللہ رب العالمین تمہاری اچھی نیت پر تمہیں ایک اجر دے گا۔ اس کوشش کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں، کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں، جس کے ذریعے کی جا رہی اس کو فقہ کہتے ہیں، اور جن پیمانوں کے ذریعے کی جا رہی اس کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ اب یہ سارا آپ کا نظام آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آگے چلیے،
اب میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت، نہیں جیسے حضور نے فرما دیا ویسے عمل کریں. ہم نے کہا حضور نے جو فرما دیا پہلے یہ تو طے کریں کہ واقعی میں یہی فرمایا جو آپ سمجھ رہے ہیں. مسئلہ تو اس میں ہو رہا ہے.